لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں سے کسی انسان کو کوئی مصیبت پیش آئے اور جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یاد کرے کہ میری وفات کے ذریعہ اس کو جو مصیبت لاحق ہوئی ہے، کیونکہ وہ تمام مصیبتوں میں سب سے عظیم اور تمام مصائب میں سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ حدیث کو ابن حبان وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو یہ کہی کہ اگر کسی انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کوئی آزمائش اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کسی پریشانی کا سامنا ہو تو اسے بہت زیادہ مضطرب، بہت زیادہ بے چین اور بہت زیادہ پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قبل، اس کے بعد، اس کے ساتھ دنیا میں انسانوں کو متعدد مرتبہ اور بے شمار مرتبہ اس طرح کی مصیبتیں پیش آتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فوراً اس بات کو اپنے ذہن میں، اس بات کو اپنے دل میں تازہ کرے کہ اس سے پہلے اس سے بڑی مصیبت ہم کو لاحق ہو چکی ہے۔ اس آفت سے پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سے بڑی آفت سے دوچار کیا تھا اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، جس کا مطلب یہ ہے دنیائے انسانیت میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی کوئی آفت اگر ہو سکتی ہے، سب سے بڑی مصیبت اگر کوئی ہو سکتی ہے، سب سے بڑا سامان آزمائش اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی پریشانی قرار دیا ہے۔ اسی بات کو اگر الٹا جائے، یعنی اس کا مفہوم مخالف اگر طے کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب سب سے بڑی مصیبت ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دنیائے انسانیت کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ کسی شے کی اہمیت کا اندازہ اور کسی شے کے مقام و مرتبے کا تعین اس کے اضداد اور اس کے مقابل کی چیزوں سے ہوا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی آمد اور آپ کی بعثت ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر یہ احسان جتایا ہے، اپنی اس نعمت کو یاد دلایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر اپنا احسان نازل کیا ہے اور اپنی منت نازل کی ہے کہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول بھیجا۔ تو رسول کی بعثت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ یہ احسان، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت تمام دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو مسرت پر، خوشی پر اور اپنے آپ میں دل اور دماغ کو مسرور کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب بھی اور جس وقت بھی کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی سرفرازی اس کے ہم قدم ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی نوازش کا وہ
دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں طبعی طور سے اس کے دل میں شادمانی، اس کے عضو میں، اس کے دل اور دماغ میں، اس کے جسم کے ہر عضو میں مسرت کا اظہار ہوتا ہے، وہ ہمارے خوشی کے جھومنے لگتا ہے، اور اس سے الٹا جب بھی کسی پریشانی سے دو چار ہوتا ہے تو رنج و غم کا پیکر بن جایا کرتا ہے۔ جب خوشی نعمت انسان کو ملتی ہے تو طبعی طور سے انسان خوش ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ ایک چیز ہے نعمتوں پر خوش ہونا، نعمتوں سے باخبر ہونے کے بعد انسان کا مسرور ہونا، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن اس سے برخلاف ایک دوسری چیز ہے خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اعلان کرنا، خوشی کو منانے کا طریقہ تلاش کرنا، پیش آمدہ خوشی کو برتنے کے لیے کوئی مخصوص طرز اور کوئی مخصوص انداز کی جستجو کرنا، یہ بالکل ایک دوسرا معاملہ ہے۔ اس لیے دونوں کو دو الگ دائرے میں رکھ کر اس بات کو آپ میرے ساتھ لے کر تھوڑا آگے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی جو فطرت بنائی ہے، انسانوں کی جو طبیعت بنائی ہے، اسی طبیعت اور اسی فطرت کے مطابق اس نے دین اسلام کی تعلیمات کو ڈھالا ہے۔ اسلام کے جملہ احکام اور شریعت کی جملہ تعلیمات انسانی فطرت سے ہم آہنگ اور انسانی طبیعت کے مطابق ہے۔ کوئی شرعی حکم کسی انسانی فطرت سے متناسب، کوئی شرعی حکم کسی انسانی طبیعت سے متضاد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ انسانی طبیعتوں پر اس کی ادائیگی، اس پر تحمل کرنا دشوار ہو، مشکل ہو سکتا ہے، مگر دونوں آپس میں متعارف اور ایک دوسرے کے ضد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ جب ہماری شریعت انسانی فطرت کے مطابق ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان مسرتوں پر جھومے، انسان نعمتوں کے حصول پر خوش ہو، مسرور ہو، یہ ایک طبعی ضروریات اور ایک فطری تقاضا ہے۔ لیکن اس خوشی کو منانے کے لیے، اس خوشی کو برتنے کے لیے اور اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے اگر انسان وہ طریقہ اپناتا ہے جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو یہ طریقہ اضافہ ہوگا اس فطری امر پر، اور فطری امر پر جب اضافہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کو اس اضافہ کا حق اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دیا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ انسان کے ساتھ جو بھی نعمت پیش آتی ہے، مثال کے طور پر آپ کے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، آپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی خبر سن کر آپ اپنے دل میں، اپنے بدن میں، اپنے دماغ میں محسوس کرتے ہو، خوش ہوتے ہو، مسرت اور شادمانی سے جھوم جاتے ہو۔ ہمارے ہاں اولاد پیدا ہوئی، ہمارے یہاں بھائی پیدا ہوا، ہمارے یہاں بہن پیدا ہوئی، ہر فرد خوش ہوتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے۔ اس کے لیے کسی چیز کی جستجو اور کسی چیز کو لانے اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس میں کسی انسانی عمل کا کوئی دخل پیدا کرنے کی کوئی ضرورت اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس خوشی کے بعد اس خوشی کو منانے کے جو طریقے کائنات میں رائج ہیں، دنیا انسانیت کے لوگ اس خوشی کو جس طرح برتنے کی کوشش کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ کوششیں انسانوں کے اپنے تصورات، انسانوں کے اپنے اعتقادات، انسانوں کے اپنے رسم و رواج اور انسانوں کے اپنے سماج اور ماحول کے اعتبار سے بالکل جدا جدا ہے۔ ایک مسلمان جب اس خوشی کا اظہار کرے گا تو 7ویں دن اپنی اولاد کی طرف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عقیدہ پیش کرے گا، سر کے بال منہ کر اس کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، اور اسی دن اپنے فرزند کا نام رکھے گا۔ یہ ایک مسلمان اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں خوشی کے اظہار کا طریقہ اپنائے گا۔ دوسری اقوام یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منحرف مسلمان جب خوشی کا اظہار کرے گا تو دوسرے طریقے اپنائے گا، شیرینیاں تقسیم کرے گا، مٹھائیاں لوگوں کو کھلائے گا، چھٹیارہ پیدائش کے 6ویں دن کچھ مخصوص لوگوں کی کچھ مخصوص قسم کی دعوتیں کرے گا، اور جو شرعی حکم ہے اس کو بول کر جائے گا، کیونکہ حقیقت کی کوئی اہمیت اس کی نظر میں نہیں ہوتی، کیونکہ اتباع سنت کے مفہوم سے وہ انسان ناشنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری اقوام میں آپ جب جائیں گے
غیر مسلم اقوام میں تو اس پیدائش کی مسرت کو منانے کا ان کے یہاں بالکل ایک جداگانہ طریقہ بتائے گا، ایک اور الگ انداز سے ان کے منانے کا طریقہ ہوگا۔ ہندو مت میں آپ دیکھیں گے تو ایک الگ طریقہ ہے، یہودیت اور عیسائیت میں آپ داخل ہوں گے تو اس سے بالکل جداگانہ طریقہ آپ کو نظر آئے گا۔ خوشی سب منا رہے ہیں، خوش سب ہیں، یہ سب کی فطرت میں شامل ہے۔ کسی بھی دین اور دھرم کو ماننے والا ہو اس پر مسرور ہوتا ہے، لیکن اس مسرت کے اظہار کا طریقہ ان کا الگ، ان کا الگ، ان کا الگ، ان کا الگ، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ طریقے متعین کیے ہیں۔